الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے اس وقت تک قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ ابتدائی دور کی آیت ہے، چونکہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 3 مرحلے میں نازل ہوئی۔ پہلے مرحلے میں جو ہے شراب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس میں صرف اتنا بتایا گیا کہ شراب میں لوگ اس میں سمجھتے تھے بہت زیادہ نفع ہے، فائدہ ہے، اس سے ہم کو طاقت ملتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بعض علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے بہت سخت کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو اس میں کسی درجے میں فائدہ ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہے، اس کے نقصانات اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ دیکھو نماز کے وقت جو ہے کم سے کم شراب نہ پیا کرو، کیونکہ آدمی جب نشے میں ہوگا تو پھر پتہ نہیں وہ کیا دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا، یعنی اللہ کا ذکر کرے گا یا پھر جو ہے اللہ کی جو ہے بے ادبی کرے گا، اس کو کچھ بھی شعور نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرے مرحلے کا حکم تھا کہ جب نشے میں ہیں تو نماز کے قریب مت آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں کم سے کم احتیاط کرو کہ تم نشے کی حالت میں نہ رہو۔ بعض صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جیسے مثال کے طور پر شراب کی حرمت کے سلسلے میں اگر پہلے ہی مرحلے میں اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، تو پھر ہم لوگوں کو شراب چھوڑنا آسان نہ ہوتا۔ تو یہ مرحلہ وار جو ہے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ شراب یعنی نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نماز کے اوقات میں اس کے استعمال سے احتیاط کرو۔ تو بعض لوگوں نے اسی وقت جو ہے شراب کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو پھر اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں جو ہے شراب اس طرح سے بہنے لگی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے، تو بالکل لوگوں نے جو ہے چھوڑ دیا۔ یہ تربیت کا جو ہے اصول ہے، اس طرح سے اگر تربیت ہو کہ یعنی ہر چیز میں جو ہے بتدریج اگر کسی بات کا حکم دیا جائے تو لوگوں کو اس پر عمل کرنا بھی جو ہے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، ورنہ اس کے بعد تو باقاعدہ جو ہے اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ حتی تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا جب تک تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی نشے والا آدمی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے کہا کہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کو کیا بول رہے ہیں، ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ پھر جو ہے نماز تو البتہ ہو جائے گی۔ کسی امام کے نزدیک جو ہے نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا سیکھنا یا اس کا سمجھنا، سیکھنا تو ضروری ہے، سمجھنا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو جاننا جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل یا پھر اس کے جو فوائد ہیں، نماز کے جو مقاصد ہیں وہ مکمل طور پر آدمیوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے
جب تک کہ آدمی کو اس کا پتہ نہ ہو کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ عام طور پر جتنے اعجمی لوگ ہیں اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، لوگ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا جو مقصد ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکر، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے استحضار کے لیے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، تو اس مقصد کو حاصل ہونے کے لیے جو ہے یہ بات بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا بول رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کیا بول رہا ہے۔ اب پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی دھوکہ دے رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی خیانت کر رہا ہے، کیونکہ نماز صرف اس کی ظاہری نماز ہے اور نماز جو ہے حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ جب نماز حقیقت کے ساتھ اس کی زندگی میں آئے گی، وہ اللہ سے کیا بول رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا وعدہ کر رہا ہے، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کہلوا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا، اس کی نماز میں اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور نماز کے جو مقاصد ہیں وہ اس کو حاصل ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ لیکن البتہ جو ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز مکمل ہو، اس کا مکمل فائدہ اس کو حاصل ہو، تو اس کے لیے جو ہے اس کو نماز میں پڑھنے والی چیزوں کے معنی بھی سیکھنے چاہیے۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جنوبی شخص جس کو جنابت لاحق ہو، جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، ایسا آدمی بھی جو ہے وہ نماز سے قریب نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے مسجد میں ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ آدمی جس پر غسل واجب ہے، فرض ہو گیا ہے۔ ہاں إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اللہ ہے کہ جو ہے اس کو مسجد سے گزرنا پڑے، یا پھر مسافر ہو سفر کی حالت میں اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تیمم کر کے جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آدمی ہے، عام مقام پہ آدمی ہے، تو وہ آدمی غسل کیے بغیر وہ نماز سے قریب نہیں ہو سکتا، اور بھی تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ من آیتوں سے سبق لینے والا بنائے۔